پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص رہا کرتے تھے۔ وہ حاجی تھے، یعنی انہوں نے حج کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک ریشمی تھیلی ملی۔ اگر آپ نے کوئی پرانا ویڈیو کلپ دیکھا ہو ہسٹری کے حوالے سے جو بنا ہوا ہو تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ تھیلیوں میں اپنی اشرفیاں، سونا، جواہرات وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ حاجی صاحب کو جب وہ ریشمی تھیلی ملی اور انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک نہایت قیمتی ہار تھا۔ اب اس ہار میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کو دیکھ کر بہت پسند آیا اور ان کا دل میں لالچ آیا، یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ میں اسے لے لوں۔ لیکن اسی وقت اللہ کے حکم سے اللہ کا خوف بھی آ گیا کہ پھر میرا کیا بنے گا اگر اللہ پاک اس بات پر ناراض ہو گئے اور اس ہار کے پیچھے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ نیت کر لی کہ اس کا مالک مجھے ملے گا تو میں یہ ہار اسے واپس کر دوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ ہار والا بھی آ گیا۔ ایک شخص ان سے ملا جو کہ ہار ڈھونڈ رہا تھا، پتا کر رہا تھا کہ آپ نے میرا ہار دیکھا ہے؟ اب انہوں نے کہا جی ہاں، میرے پاس ایک تھیلی ہے، آپ دیکھ لیں، اگر وہ آپ کا ہے تو آپ رکھ لیں۔ انہوں نے دیکھا اور بہت خوش ہوئے کہ وہ ہار واقعی انہی کا ہی تھا۔ پھر انہوں نے انہیں کہا کہ یہ 500 اشرفیاں آپ کا انعام ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ لیکن حاجی صاحب نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس چیز کی نیت کی تھی کہ جو مجھے ہاتھ ڈھونڈ کر دے گا، اس کا بارے میں بتائے گا، لا کر دے گا، میں اسے 500 اشرفیاں دوں گا، تو اسی لیے آپ اسے رکھیں۔ لیکن حاجی صاحب نے منع کر دیا کہ میں اسے بالکل بھی نہیں لوں گا۔ خیر، پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی، حاجی صاحب اپنے گھر آ گئے اور وہ جہاں کے تھے وہاں واپس چلے گئے۔ وہ جو شخص تھے دراصل وہ ایک تاجر تھے۔ جب وہ اپنے علاقے میں اپنی بستی میں واپس گئے تو وہاں جا کر انہوں نے چرچا کیا کہ وہ ایک ایسا نیک بندہ مجھے ملا تھا جس نے، یعنی کہ دیکھیں اب انسان حیران ہوتا ہے نا کہ انعام بھی نہیں لیا اور وہ ہار بھی مجھے واپس لوٹا دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ شخص یہاں کا ہوتا نا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیتا۔ خیر، اس بات کو بھی وقت گزر گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ایک بحری سفر پر جاتے ہیں اور اللہ کا کرنا یوں ہوتا ہے کہ وہ جس جہاز پر جا رہے تھے وہ جہاز طوفان کی نظر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تمام مسافر بیچارے بہت زیادہ ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ ہلاک ہو گیا، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، اور حاجی صاحب جو ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ایک تختے پر پڑے ہوتے ہیں، اور اس تختے کے ذریعے تیرتے تیرتے جو ہے یہ ساحل پر آ جاتے ہیں۔ اب ساحل والے جب دیکھتے ہیں کہ یار ایک شخص ہے جو کہ اس حالت میں ہم تک پہنچا ہے، وہ انہیں اٹھاتے ہیں، اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، کافی علاج وغیرہ یہ وہ کر کے انہیں جب ہوش آتا ہے تو ان کی کافی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ پھر جب وہ ان سے بات کرتے ہیں تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حاجی صاحب تو ایک عالم دین ہے، یعنی یہ تو دین کا علم جانتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی یعنی کہ تعظیم کی جائے اور ان کو وہ اپنی مسجد کا امام بنا لیتے ہیں۔ پھر حاجی صاحب وہاں پر امامت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، اور حاجی صاحب کی خاص تنخواہ بھی مقرر کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کو حاجی صاحب کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ یار یہ تو دین اسلام کا علم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ انہیں اپنا شیخ مان لیتے ہیں اور جو بھی کام انہیں ہوتا ہے، جو مسئلہ مسائل پیش آتا ہے، وہ ان سے پوچھ کر مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو جب اتنی اہمیت معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ چاہا کہ ابھی حاجی صاحب ہمیں چھوڑ کر جائیں نہیں، یہ ہماری بستی میں ہی رہیں۔ پھر مشورہ کر کے انہیں یہ اس بات پر وہ پہنچے کہ ان کی شادی یہیں پر کروا دیں تاکہ پھر یہ یہاں سے جائیں ہی نہ۔ پھر انہوں نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا بستی میں ادھر ادھر، تو ایک رشتہ انہیں ملا۔ وہ بچی تھی، یعنی کہ لڑکی تھی، لیکن ان کے والد نہیں تھے۔ انہوں نے اس بچی کو پیغام بھیجا، ظاہر ہے انہیں بھی رشتے کی ضرورت تھی، اور حاجی صاحب سے پھر رضامندی کروا کے انہوں نے ان کا نکاح کرا دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جب حاجی صاحب اپنی زوجہ کو ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے میں ایک نہایت ہی قیمتی ہار ہے جس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں، اور پیارے مسلمانوں یہ ہار وہی تھا دراصل جو کہ حاجی صاحب نے ان تاجر کو واپس دیا تھا۔ دراصل یہ لڑکی جو تھی یہ انہی تاجر کی بیٹی تھی جن کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حاجی صاحب کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے ایسا نوازا کہ ہار بھی ملا، ہار والی بھی ملی، اور بہت بڑی جائیداد بھی ملی، اور پھر ان کی زندگی کافی بہتر گزری ہوگی۔ پیارے مسلمانوں، دراصل واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز، ایک بالکل چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ اگر ہار وہ غائب کر لیتے یا کہیں خرچ لیتے تو ظاہر ہے اس کے کتنے کے پیسے مل جاتے، تو ایک چھوٹا سا اب دیکھا جائے کہ یہ چوری ہو جاتا اور کام کتنا خراب ہو جاتا، اور اس کی پوچھ گچھ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ کے خوف سے انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اس سے بچے، تو پھر اللہ پاک نے انہیں کتنا نوازا۔ تو بات تو دراصل یہی ہے نا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ پاک تو بہت بڑے ہیں،
واقعی بہت بڑے ہیں، اللہ پاک کی قدرت اتنی عظیم ہے، لیکن ہمارے دل میں ہمارے مالک کی قدر کتنی ہے، ہمارے مالک ہمارے دل میں کتنے بڑے، ہم نے اپنے مالک کو کتنا بڑا مانا ہوا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے جب ہم اپنے اللہ پاک کو حد سے بڑھ کر چاہیں گے، پختہ ایمان ہمارا ہوگا، تو پھر اللہ کے حکم سے معجزات ہمارے لیے بھی ایسے ہی رونما ہوں گے جیسے پہلے لوگوں کے لیے ہوا کرتے تھے۔ بس اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور اپنا نیک بندہ بنا لے، اور اچھے اور برے ہر طرح کے حالات میں ایسا بنا دیں کہ ہم اپنے اللہ پاک کی بندگی کریں۔ آمین ثم آمین۔